یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد اقبال ہے جس نے 13 برس پہلے پولیس میں ملازمت اختیار کی تھی۔ محمد اقبال کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ہیڈ کانسٹیبل اقبال کی تنخواہ تو بہت معمولی تھی، لیکن وہ ہر حال میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ محمد اقبال کو جو بھی تنخواہ ملتی اس سے وہ بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ اقبال صحت مند تھا، اسی لیے اس کو پولیس میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ پولیس میں ملازمت کے دوران ایک دن محمد اقبال کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو اسے پتا چلا کہ اسے ہیپاٹائٹس بی کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا۔ ابھی علاج چل ہی رہا تھا کہ اسے ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا۔ ہیپاٹائٹس سی ہونے کے بعد لاہور اور ملتان میں اقبال نے مہنگے داموں ٹیسٹ بھی کرائے اور پھر یہ پتا چلا کہ جگر کی منتقلی کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اقبال ان دنوں سیشن جج ملتان کے گھر پر سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہے کہ کہیں بیماری کی وجہ سے اسے نوکری سے نہ نکال دیا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے علاج پر اب تک لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، بیوی کے زیورات بک چکے ہیں اور وہ بینکوں کا بھی مقروض ہو گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے علاج کے لیے آئی جی پنجاب کو درخواست دی تھی، جنہوں نے 10 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا، لیکن باقی رقم خود ہیڈ کانسٹیبل کو فراہم کرنی تھی۔ اقبال کا چھوٹا بھائی اپنے بھائی کو اپنے جگر کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جگر کی منتقلی کے لیے جو رقم درکار ہے وہ اس کے پاس نہیں۔ شدید بیماری کے باوجود ہیڈ کانسٹیبل نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کسی نہ کسی طرح جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے ہیڈ کانسٹیبل اقبال جسے جگر کی منتقلی کا انتظار ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، شوکت خانم سے کروائے ہیں، وہاں میری فائل بنی پڑی ہے، تو یہ اس کی اپنا میڈیکل بورڈ ہو گیا ہے۔ چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ مجھے لیور ڈونیٹ کرے گا، اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں ابھی، تو میرے پاس ان کے ٹیسٹ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل اقبال کی بیوی اپنے شوہر کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ وہی اس کے گھر کا واحد کفیل ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کی بیوی نے اپیل کی ہے کہ اس کے شوہر کی جان بچائی جائے۔ ہمارے سر بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے، دوائیاں وغیرہ علاج وغیرہ کرا کے نا مقروض ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے۔ ہیڈ کانسٹیبل کی بیٹی جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے اپنے باپ سے پیار کرتی ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے اداس رہتی ہے۔ بیٹی کی بھی خواہش ہے کہ اس کا باپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ میرا ابو ہمیں پڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہے، ہمارے اسکول والے بھی ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، فیس کی وجہ سے فیس نہیں دے رہے ہم، اسی وجہ سے حکومت سے اپیل ہے کہ میرے ابو کا علاج کروا دیں۔ یہ ہے ہیڈ کانسٹیبل کے گھر کا منظر، جہاں ہیڈ کانسٹیبل کے بچے گھر میں بیماری اور غربت کے باوجود اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کے گھر میں نسخوں اور دواؤں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ اگر اس کے جگر کی منتقلی نہ ہوئی تو وہ شاید زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی بیوی کو بھی بچوں کی فکر کھائی جاتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ جگر کی منتقلی ایک مہنگا آپریشن ہے اور ہیڈ کانسٹیبل کی اتنی مالی حیثیت نہیں کہ وہ اتنے بڑے اخراجات کا بوجھ اٹھا سکے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اگر ہیڈ کانسٹیبل کے علاج کے لیے فوری طور پر اس کی مدد نہ کی گئی تو خدا نخواستہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شبیر نے ہیڈ کانسٹیبل کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل اقبال گھر کا واحد کفیل ہے، اس کا فوری علاج کرایا جانا چاہیے تاکہ وہ صحت مند ہو کر اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر لاہور میں ایک ایسی ہونہار طالبہ سے ملا جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے انتہائی مشکل حالات کے باوجود اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا لیا۔
ایوان ٹاؤن لاہور کے رہائشی اسکول ٹیچر کی بیٹی فاطمہ نامدار میٹرک سائنس کی طالبہ تھی، لیکن سائنس کے مضامین پڑھانے والے اساتذہ میسر نہیں تھے۔ فاطمہ کو شروع سے پڑھائی کا شوق تھا، لیکن سہولتیں نامیسر ہونے کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا تھا۔ سائنس ٹیچر کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی تھی، لیکن اسکول میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فاطمہ اور اس کی کلاس فیلوز نے اپنے جیب خرچ سے کچھ پیسے بچا کر ایک سائنس ٹیچر کو بطور ٹیوٹر رکھ لیا اور سائنس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 3 بھائیوں کی چھوٹی اور ایک بہن کی بڑی فاطمہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد شعبہ تعلیم میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ فاطمہ نے اپنی زندگی میں صرف پڑھائی کو ترجیح دی تھی اور وہ وقت ضائع کیے بغیر پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے بہت کم عمری میں اسکول میں داخل کرا دیا تھا اور اس نے ہر کلاس میں اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ فاطمہ نامدار نے 19 سال 8 ماہ اور 12 دن کی عمر میں ایم ایڈ کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ جس دن فاطمہ نامدار نے امتیازی نمبروں سے ایم ایڈ کا امتحان پاس کیا، اس کی عمر 19 سال 8 ماہ اور 12 دن تھی۔ ایم ایڈ کرنے پر وہ بہت خوش تھی کہ اس دوران اسے احساس دلایا گیا کہ اس نے سب سے کم عمر میں ایم ایڈ کرنے والی پاکستانی لڑکی کا اعزاز حاصل کیا تھا اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے۔ دوران تعلیم اچھی کارکردگی پر فاطمہ نامدار کو کئی اعزازات بھی ملے۔ اب فاطمہ چاہتی ہے کہ حکومت اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرانے کے لیے اس کی سرپرستی کرے۔ فاطمہ اپنے اس اعزاز کے لیے رات دن کوشش کرتی ہے اور اس امید پر ہے کہ ایک دن حکومت کی سرپرستی کی وجہ سے اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے فاطمہ نامدار جو اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہے۔ مجھے اپنے تعلیمی ریکارڈ کے اوپر بالکل فخر ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ریکارڈ بن جائے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو جائے، ریکارڈ بن جائے، تو نہ صرف میرے لیے فخر کی بات ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ ہے فاطمہ کے والد جو خود بھی ایک اسکول ٹیچر ہیں اور جنہیں اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر فخر ہے۔ میری حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ فاطمہ نامدار کی طرح نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کے لیے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرز پر پاکستان میں ہر سال ایک کتاب شائع کی جائے تاکہ مقابلے کا رجحان پیدا ہو اور نیا ٹیلنٹ سامنے آئے۔ اس کے علاوہ شبیر نے میرپور کی تحصیل سندھڑی میں میٹرک کے طالب علم کے قتل کی واردات دیکھی ہے۔ اس قتل کی وجہ کیا تھی، تفصیلات جانیے گا اس بریک کے بعد۔ فیصل بزنس فرسٹ کرنٹ اکاؤنٹ جو رکھے ہر چیز پہنچ میں، سہولتیں جو منزلوں کو قریب لائیں، جو ہر پریشانی کو آسان بنائیں۔